خون خیر الرسول سے جن کا خمیر، ان کی بے لوث سنیت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ جگر گوشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کا 20 جمادی الثانی یوم پیدائش ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ علماء نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں عمر میں سب سے چھوٹی بتایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے 41ویں سال ہوئی۔ مدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، اور اس وقت قریش کعبۃ اللہ میں تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ مشغول تھے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت کی جانب سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے بامر الہی توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، تو قریش مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد سبھی کو تکلیف پہنچتی اور دکھ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی کم عمری میں ان تکلیفوں کو سہتی تھیں۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے حاضرین مجلس سے کہا کہ بولو تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی اور خون لے آئے، اور پھر جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کاندھوں کے درمیان رکھ دے۔ یہ سن کر ایک شقی اٹھا جو اس وقت حاضرین میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ اس نے سب گندی چیزیں لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے ہی میں رہ گئے۔ آپ کا یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بے خود ہو کر ہنسنا شروع کیا، اور اس قدر ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہ ماجرا دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جا کر خبر دی۔ اس وقت وہ نوعمر تھیں۔ خبر پا کر دوڑی چلی آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں سے اٹھا کر وہ گندگی پھینک دی اور ان لوگوں کو برا کہنے لگیں۔ پھر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے 3 مرتبہ بددعا فرمائی۔ آپ کی عادت تھی کہ جب دعا فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے، اور جب اللہ سے سوال کرتے تھے تو 3 مرتبہ سوال کرتے تھے۔ آپ نے اول تو قریش کے لیے عام بددعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو سزا دے، اور اس کے بعد قریش کے سرغنوں کے نام لے کر ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ بددعا فرمائی۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رفیق سفر بنا کر ہجرت کی تھی، اور آپ اپنے تمام کنبے کو مکہ معظمہ ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی آپ کا پورا اتباع کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ہم دونوں بیویوں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی صاحبزادیوں کو مکے ہی میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر جب آپ مقیم ہو گئے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکے بھیجا
تاکہ ہم سب کو مدینہ منورہ لے جائیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس مقصد سے 2 یا 3 اونٹ دے کر آدمی بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا کہ سارے کنبے کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سب گھر والوں نے ایک ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ اس قافلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن ام کلثوم اور ام المومنین حضرت سودا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ان کے علاوہ دیگر حضرات تھے۔ جس وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے آس پاس اپنے اہل و عیال کے لیے حجرے بنوا رہے تھے۔ انہی میں آپ نے اپنی صاحبزادیوں اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا ٹھہرا دیا۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضرت انس نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے میرا نکاح فرما دیں، لیکن آپ نے اعراض فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی پیغام دیا، لیکن آپ نے ان کے پیغام سے بھی اعراض فرمایا۔ جبکہ ان دونوں اکابر کو معلوم ہو گیا کہ آپ ہمارے نکاح میں نہ دیں گے، تو دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رائے دی کہ تم اپنے لیے پیغام دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے انہی حضرات نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ ان کی توجہ دلانے سے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور پیغام نکاح دے دیا۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا ہے، جبکہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا۔ لیکن اس کے بعد ہی دل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرما دیں گے، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ ذرہ کہاں گئی جو میں نے تم کو فلاں روز دی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ تو ہے۔ فرمایا اس کو مہر میں دے دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنا پیغام دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کچھ تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا میرا گھوڑا اور ذرہ ہے۔ فرمایا تمہارے پاس گھوڑے کا ہونا جہاد کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسا کرو کہ ذرہ کو فروخت کر دو۔ چنانچہ میں نے وہ ذرہ 480 درہم میں فروخت کر کے رقم آپ کی خدمت میں حاضر کر دی اور آپ کی مبارک گود میں ڈال دی۔ آپ نے اس میں سے ایک مٹھی بھر کر حضرت بلال کو دی اور فرمایا کہ اے بلال جاؤ اس کی خوشبو ہمارے لیے خرید کر لاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ جہیز تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک چارپائی اور چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی تیار کیا گیا۔ رخصتی کے روز عشاء کی نماز سے قبل سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ سید سادات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ پھر نماز کے بعد خود ان کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے اس پانی سے منہ مبارک میں پانی لیا
اور پھر اس پانی سے ان کے سینے پر اور سر پر چھینٹے دیے اور بارگاہ خداوند میں دعا کی، اللہم انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شرارت سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان اس پانی کے چھینٹے دیے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی پانی منگایا اور اس میں کلی کر کے ان کے سر اور سینے اور دونوں کاندھوں کے درمیان چھینٹے دیے اور وہی دعا دی جو لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ اس کے بعد یہ فرما کر واپس تشریف لے آئے کہ بسم اللہ والبرکت، اپنی اہلیہ کے ساتھ رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی تفصیل نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان اور عبد الرحمن چند انصار کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں بلا لایا۔ جب یہ حضرات حاضر ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے فاطمہ کا نکاح کر دوں۔ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 مثقال چاندی مہر میں مقرر کر کے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ اگر علی اس پر راضی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق میں خشک کھجوریں یعنی چھوارے منگائے اور حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ چھوارے پڑیں لے لیں۔ چنانچہ حاضرین نے ایسے ہی کیا۔ پھر اسی وقت حضرت علی پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تم سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 400 مثقال چاندی مہر مقرر کر کے کر دوں۔ کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں راضی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت علی نے رضامندی ظاہر کر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تم میں جوڑ رکھے اور تمہارا نصیب اچھا کرے اور تم پر برکت دے اور تم سے بہت اور پاکیزہ اولاد ظاہر فرمائے۔ تم پر برکت دے اور تم سے اور بہت پاکیزہ اولاد ظاہر فرمائے۔ حضرت فاطمہ سے ماہ رجب میں حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا گیا، جبکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور رخصتی غزوہ بدر سے واپسی ہونے پر ہوئی۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور رخصتی ایک ہی ساتھ نہ ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی ہے اور 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں 4 تکیے آئے ہیں، ایک روایت میں چارپائی کا بھی ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی رخصتی جس رات کو ہوئی ان کا بستر مینڈے کی کھال کا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا بستر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جہیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا ہو۔ حضرت علی نے دوسرے روز اپنا ولیمہ کیا جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، حریرہ، پنیر اور مینڈھے کا گوشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، گھر کا کام دونوں میاں بیوی مل کر لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر کے کام کیا کریں، مثلاً آٹا گوندنا، پکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا وغیرہ، اور علی رضی اللہ عنہ
گھر سے باہر کے کام انجام دیا کریں۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہی چلی۔ آپ کی اولاد میں جو صاحبزادے تھے وہ قبل از بلوغ ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی تھی ان سے بھی نسل نہیں چلی۔ جس قدر بھی سادات ہیں جن کے فیوض سے شرق و غرب مستفید ہے، سب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ کی نسل سمجھی گئی، ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور بیٹی سے جو نسل چلتی ہے وہ اس کے شوہر کے باپ کی نسل مانی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے علاوہ جو بھی نبی بھیجا اس کی ذریت اس کی پشت سے فرمائی، اور میری ذریت اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت سے جاری فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن تجویز فرمایا۔ خود ہی ان کے کان میں اذان تھی، اور عقیقے کے روز حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وزن کیا تو 1 درہم 54 بھر یا اس سے بھی کچھ کم وزن اترا۔ ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں کا عقیقہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔